السلام علیکم۔ شازیہ اور شامل دونوں ایک ہی ادارے میں پڑھتے تھے۔ کالج میں ساتھ تعلیم حاصل کی، پھر یونیورسٹی میں بھی ساتھ پڑھتے رہے۔ دونوں کی شخصیت ایک دوسرے کے ساتھ بہت میچ کرتی تھی۔ دونوں کے خیالات اور سوچ ایک جیسے تھے، لہٰذا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ شامل نے اس سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی ہماری تعلیم مکمل ہوگی میں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجوں گا، اور شازیہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس کے دل کی مراد پوری ہو چکی تھی اور یہ بہت بڑی خواہش تھی کہ شامل اس کا ہمسفر بنے۔ جب شامل نے اپنے باپ سے رشتے کے بارے میں بات کی تو اس کے باپ نے شامل سے کہا کہ بیٹا، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، میں تمہاری پسند کی قدر کرتا ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، لڑکی کے گھر والے اس رشتے کے بارے میں رضامند ہوتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں میں نہیں جانتا۔ شامل نے اپنے باپ سے کہا کہ جب شازیہ مجھے پسند کرتی ہے اور اسے کوئی اعتراض نہیں تو اس کے گھر والوں کو کیا اعتراض ہوگا؟ کیا وہ اپنی بیٹی کی پسند کو ناپسند کریں گے؟ شامل کے والد نے کہا، بیٹا، ہم راجپوت ہیں اور میں رانا صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ رانا صاحب اپنی برادری سے باہر رشتہ کرنے کے خلاف تھے۔ جب اسے اس بات کا علم ہوگا کہ اس کا ہونے والا داماد بھی ایک راجپوت ہے، تب وہ اس رشتے کے خلاف ضرور ہو جائیں گے اور اعتراض کریں گے، یا کم از کم رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ شامل کے والد کے خدشات بالکل ٹھیک تھے۔ جب شازیہ نے گھر میں اپنی پسند کا اظہار اپنے والدین کے سامنے کیا تو رانا صاحب کے تیور بدل چکے تھے۔ حالانکہ وہ اپنی بیٹی پر اپنی جان نثار کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش منہ سے الفاظ نکلنے سے پہلے پوری کر دیا کرتے تھے، مگر یہ اور مسئلہ تھا، اس نے اپنی بیٹی کا پھر بھی لحاظ کیا اور اسے کچھ نہ کہا، لیکن اپنی بیوی سے کہا کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، میرا داماد راجپوت ہوگا اور ہم راجپوتوں سے رشتہ اپنائیں گے، ایسا ممکن نہیں۔ رانا صاحب کی بیوی نے اپنی بیٹی سے بات کی تو بیٹی نے کہا، میں شادی کروں گی تو صرف شامل سے ہی، اس کے علاوہ کسی کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ رانا صاحب کو جب بیٹی کی ضد کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، پھر میری بھی شادی کی ایک شرط ہے، اگر وہ شرط پوری کریں گے تب میں شامل کے ساتھ تمہارا نکاح کروں گا، ورنہ ہرگز نہیں۔ شازیہ نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، آپ شرط بتائیں، شامل میری خاطر ہر شرط پوری کرنے کو تیار ہے۔ رانا صاحب کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا تالاب تھا۔ اس نے کہا، میری شرط ہے کہ اس تالاب میں پانی کی جگہ دودھ جاری ہو جائے تو میں شامل کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دوں گا۔ یہ سن کر شازیہ ہکی بکی ہو گئی۔ اس نے کہا، ابا جان، کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ صاف صاف انکار ہی کر دیں۔ رانا صاحب نے کہا، مجھے نہیں معلوم، اگر شامل تمہاری خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہے تو اسے یہ شرط پوری کرنا پڑے گی۔ شازیہ نے شامل کے نام پیغام بھجوایا اور اس کو اس شرط کے بارے میں بھی بتایا۔ جب شامل کو اس شرط کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا، میں کہتا تھا نا کہ رانا صاحب اس رشتے کے لیے رضامند نہیں، اس نے جان بوجھ کر شرط رکھی جس کا پورا کرنا ممکن ہی نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس لڑکی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، اس لڑکی سے اچھی لڑکیاں تجھے مل جائیں گی، تم جوان ہو، خوبصورت ہو، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رشتے تو دل کے ہوتے ہیں، اگر دل میں ہی محبت نہ ہو، دل ہی آپس میں جڑ نہ پائیں تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ رشتے ایسے نہیں بنتے، رشتے تبھی آگے بڑھیں گے جب ایک دوسرے کے دل میں جگہ ہو، جب دو خاندانوں کی بنیاد نفرت پر ہو اور دل سے ایک دوسرے کو تسلیم نہ کریں تب رشتے کا کیا فائدہ۔ مگر شامل نے اپنے باپ کو اپنی مجبوری بتائی کہ میں مجبور ہوں، شازیہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا، ساری زندگی یوں کنوارا رہوں گا لیکن کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ شامل کا باپ اپنے بیٹے کے یہ خیال اور ارادے سن کر پریشان ہوا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے۔ وہ راجپوتوں میں رشتہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ عجیب و غریب شرائط رکھ رہا ہے، اور میرا بیٹا کسی دوسری جگہ شادی نہیں کرنا چاہتا، یہ کس آزمائش میں پھنس چکا ہوں۔ اتنے میں شامل کے دادا کے کانوں پر آواز پڑی تو اس نے کہا، کوئی مجھے بتائے گا، پچھلے 2 دن سے تم پریشان نظر آ رہے ہو اور آپس میں خسر پھسر کیے جا رہے ہو۔ شامل نے کہا، چھوڑیں دادا جی، آپ کے بس کی بات نہیں، دراصل میری شادی کی رکاوٹ میں ایک شرط حائل ہے، اور شازیہ کے باپ نے جان بوجھ کر یہ شرط رکھی تاکہ میرا رشتہ نہ ہو سکے۔ اس کے دادا نے شامل سے پوچھا کہ کون سی شرط ہے، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ شامل نے بتایا کہ رانا صاحب کے بقول اس کے گھر کے سامنے جو تالاب ہے اس میں پانی کی جگہ دودھ کی نہر جاری ہو جائے
तब ही वो अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे करेंगे। ये बात सुनना थी कि शामिल के दादा ने कहा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, तुम शादी की तैयारियां शुरू करो, शर्त मैं पूरी करूंगा। शामिल ने दादा के मुंह से जब ये अल्फाज सुने तो कहा, दादाजी कैसी बातें कर रहे हैं, पानी की जगह दूध की नहर कैसे जारी होगी, इतना बड़ा तालाब है, अगर हम पूरे गांव की भैंसों का दूध भी जमा करें तब भी ये मुमकिन नहीं। दादा ने कहा, शामिल बेटा तुम इस बात की फिक्र मत करो, राना साहब के नाम पैगाम करो कि हम शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं, हम बारात लेकर आ रहे हैं, लिहाजा तुम शादी की तैयारियां शुरू करो। राना साहब ने जब ये पैगाम सुना तो हैरान हुआ और दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा कि बेवकूफ़ लोग कैसे मेरी ये नामुमकिन शर्त पूरी करेंगे, अपना वक्त ही बर्बाद करेंगे। खैर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, आने दो इन लोगों को बारात लेकर, निकाह तो तब ही होगा जब ये शर्त पूरी करेंगे और इस तालाब को दूध से भरेंगे। शामिल का दादा पूरी बारात लेकर राना साहब के एक गांव में हाजिर हुआ और राना साहब से कहा, क्यों राना साहब क्या मसला है, तुम क्यों बच्चों की खुशियों में रुकावट बन रहे हो, और जब बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इनकी शादी में क्यों रोड़े अटका रहे हो। राना साहब ने कहा, बुजुर्गों ज़्यादा मैं तफसील में बात करना नहीं चाहता, हाँ अगर तुम ये शर्त पूरी करो तो मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं। दादाजी ने कहा, अच्छा तो फिर तुम्हारी कौन सी शर्त है। राना साहब ने कहा, बुजुर्गों आपको सब मालूम है, ये जो सामने तालाब नज़र आ रहा है इसे दूध से भरना है, इस पानी की जगह दूध जारी करना है, अगर हो सके तो इस शर्त को पूरा करें और फिर लड़की ब्याह कर ले जाएं। दादा जान ने कहा, अच्छा ठीक है, हम दूध से इस तालाब को भरने के लिए तैयार हैं, पहले इसको खाली तो करो। राना साहब ने कहा, क्या मतलब है बुजुर्गों, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। दादा ने कहा, इसमें दूध तब ही भरा जाएगा जब ये खाली होगा, इस तालाब में पानी नहीं होगा। राना साहब ने जब ये सुना तो कहा, बुजुर्गों कैसी बातें कर रहे हैं, इतने बड़े तालाब को मैं पानी से कैसे खाली करूं। दादाजी ने कहा, राना साहब हमें इस बात से मतलब नहीं, हम एक ऐसे तालाब में दूध जारी नहीं कर सकते जिसमें पहले ही पानी हो, इसे खाली करना ज़रूरी है और ये आपकी जिम्मेदारी है। बस दादाजी का ये जवाब सुनकर राना हक्का बक्का हो गया, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। दादाजी ने कहा, मौलवी साहब को बुलाएं ताकि बच्चों का निकाह पढ़ाया जा सके। राना साहब ने कहा, नहीं आज निकाह नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि आज का दिन नहश है, मैं नहीं चाहता कि इस नहश दिन को मेरी बेटी की जिंदगी का आगाज हो। आप 2 दिन बाद जुमा के दिन बारात लेकर आइएगा, यह नेक दिन है और इसी दिन बच्चों का आपस में निकाह होगा। दादाजी ने कहा, राना साहब अपने वादे से मुकर न जाना, तुम्हारी आदत है वादे से मुकर जाने की। राना साहब ने आंखें मलते हुए कहा, नहीं मैं अपने वादे पर कायम हूँ। बारात जब वापस आने लगी तो दादाजी बहुत परेशान नजर आ रहे थे। शामिल ने अपने दादा से पूछा, दादाजी क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं। दादा कहने लगे, बेटा मेरे जिंदगी में बहुत तजर्बात हैं, मैंने बहुत से लोग देखे, मुझे इस बात का तजर्बा है कि कौन किस शख्सियत का मालिक है, किसके दिल में क्या चल रहा है। मुझे आंखें पढ़कर इस बात की हकीकत मालूम हो जाती है। मुझे इस बात का खौफ है कि राना अपने वादे से मुकर जाएगा, इसके दिल में कुछ चल रहा है। वो मेरी बात सुन रहा था लेकिन इसका दिमाग किसी और जगह था। शामिल ने कहा, दादा जान ये आपका वहम है, अब वो इस रिश्ते से नहीं फिरेगा और इसे कोई एतराज नहीं। दादाजी ने अपने पोते का माथा चूम कर कहा, अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे और तुझे अपनी पसंद मिल जाए। जुमेरात के दिन राना ने दादाजी के यहाँ पैगाम भिजवाया कि मेरी एक और शर्त पूरी करना अभी बाकी है, अगर ये शर्त पूरी कर दी गई तो फिर मैं इस रिश्ते में हायल नहीं होऊंगा। दादा जान ने जब ये सुना तो कहा, राना मुझे पहले ही पता था तुम्हारी नीयत अब खुलकर सामने आ चुकी है, शर्म करो, बच्चों की खुशियों के दुश्मन बने हो। बताओ कौन सी शर्त है, तुम्हारी हर शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझे भी कुरान मजीद पर हाथ रख कर ये कहना होगा कि अगर ये शर्त पूरी कर दी गई तो तुम बच्चों की खुशियों के कातिल नहीं बनोगे। राना साहब ने कहा, बिल्कुल मैं अपनी इस बात का हलफ लेता हूँ। राना साहब ने कहा, मेरी शर्त यह है कि बारात में 100 लोग आएं और जिनकी दावत के लिए मैं 200 बकरा ज़िबा करूंगा, मतलब हर बाराती के हिस्से में 2 बकरे आएंगे और इन्हें ये खाने पड़ेंगे। अगर ये दावत मंजूर है तब बारात लेकर आ जाए, वरना आने की कोई ज़रूरत नहीं। दादाजी ने कहा, जी बिल्कुल हम आ रहे हैं, आप बकरों का बंदोबस्त करें, हमें आपकी शर्त के साथ साथ आपकी ये दावत भी मंजूर है। दादाजी ने गांव के हट्टे कट्टे 100 नौजवान इकट्ठे किए और इन्हें कहा कि सुबह नाश्ता ना करना, क्योंकि राना साहब एक बहुत बड़ी दावत देना चाह रहे हैं। नौजवानों ने सुबह का नाश्ता ना किया और दोपहर तकरीबन 12 बजे
وہ رانا صاحب کے گاؤں میں پہنچے۔ شامل بالکل خاموش تھا، کیونکہ اس دوسری شرط کے بعد شامل کا رانا صاحب سے اعتبار ٹوٹ چکا تھا۔ خیر، جب بارات رانا صاحب کے گاؤں میں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ دعوت کا بہت بڑا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ دیکھا کہ تقریباً 200 بکرے بھونے جا رہے تھے۔ وہ حیران تھے اور دادا جی سے کہا کہ ہم لوگ تو تعداد میں کم ہیں، اتنی زیادہ مقدار میں کھانا کیوں تیار کیا جا رہا ہے؟ دادا نے کہا کہ یہ سارے بکرے تم لوگوں کے لیے ہیں، تمہیں ہی کھانے ہیں۔ فی بندے کے حصے میں 2 بکرے آ رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ نوجوانوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ سب بھوک سے بے قرار ہو رہے تھے، مگر یہ سن کر ان کی بھوک ختم ہو گئی۔ دادا جی نے جب انہیں پریشان دیکھا تو کہا، بیٹو پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم سب یہ کھانا ختم کر لو گے۔ بس میری بات پر عمل کرنا ہے۔ اگر رانا صاحب نے ہمیں نیچا دکھانے کے لیے شرط رکھی ہے تو ہماری بھی ایک شرط ہوگی، اور رانا کو اس شرط پر عمل کرنا پڑے گا۔ دادا جی نے باورچیوں سے کہا کہ ہمارے باراتیوں کو ایک ایک کر کے بھنا ہوا بکرا پیش کیا جائے۔ دادا جی نے بھوکے باراتیوں سے کہا کہ جیسا ہی بکرا لایا جائے تم سب مل کر 1 یا 2 منٹ میں ختم کر لو گے، اور میری بات کا یقین کرو، 200 بکرا آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے گا۔ باراتیوں کو ایک ایک کر کے بھنا ہوا بکرا پیش کیا گیا۔ بھوکے باراتی بکرے پر ٹوٹ پڑتے اور چند ہی منٹوں میں اسے ختم کر لیتے۔ رانا صاحب کی پریشانی میں اس وقت اضافہ ہوا جب 150 سے اوپر بکرے ختم ہو چکے تھے اور باراتی اب بھی بھوکے نظر آ رہے تھے۔ رانا صاحب نے ہار مان لی اور دادا جی سے معافی مانگ کر کہا کہ بزرگوں، میں ہار چکا ہوں، تم لوگ جیت گئے ہو۔ میں ان عجیب و غریب شرائط کے ذریعے رشتے کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، مگر آپ لوگوں نے میرے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیا اور میری آنکھیں کھول دی۔ دادا جی نے رانا صاحب کو نصیحت کی کہ بیٹا، 2 دلوں کے درمیان حائل ہونے کی کوشش مت کیا کرو، کیونکہ دل ٹوٹنے کی آواز تو نہیں آتی، پر ان کا اثر بہت دور تک جاتا ہے۔ شامل اور شازیہ کی شادی بڑے دھوم دھام کے ساتھ منائی گئی۔ دونوں گاؤں کے لوگوں کو اس شادی کے ولیمہ میں شامل کیا گیا۔ کسی غریب کے لیے ولیمے میں آنے پر کوئی پابندی نہیں تھی، کیونکہ دادا جی کے بقول اگر ہم اپنی شادیوں میں غریبوں کو اگنور کرتے ہیں اور صرف امیروں کو ہی دعوت دیتے ہیں، مگر جب کسی امیر کے گھر فوتگی ہوتی ہے تو یہی غریب ہوتے ہیں جو جنازے کو کاندھا دیتے ہیں، یہ سب سے پہلے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک غریب کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔